معزز سامعین سے احتشام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب الکائنات المنزہ عن حدود الغایات، والصلاة والسلام علی خیر الکائنات وعلی آلہ واصحابہ بالمعجزات والباہرات، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الحکیم الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، آج کا یہ اجلاس غوث الورا کانفرنس کے نام سے منعقد ہے، اور آپ کو اس اسٹیج پہ عالم اسلام کے بڑے محرم قابل جن کی فکروں میں زندگی ہے اور سب میں جذبہ بندگی ہے، حضرت علامہ مولانا مفتی علی رضا صاحب اللہ قاضی شریعت ضلع ویشالی اور عالم اسلام کے ایک سے ایک فتاوی عالمین تشریف فرما ہے، سب کا نام نہیں جانتا، بس اتنا جانتا ہوں کہ جو جہاں ہے مسلک اعلیٰ حضرت کا صفا سالار ہے۔ آپ نقیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا عبداللہ امامی صاحب سے بڑے چھوٹے انداز میں خود ساختہ شاعری اور الفاظ کے ساتھ آپ رقابت ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور آپ نے مجھ سے پیشتر ایک بڑی اچھی منقبت شہر اسلام جناب شکیب ویشالی سے آپ نے ملاحظہ فرمایا، اور پھر ہندوستان کے ٹاپ 10 شعراء میں جن کا ایک نام آتا ہے جناب سہراب حسن قادری، آپ ہم سے اور چھوٹے انداز میں سنیں گے انشاءاللہ حرارت ایمان میں 14ویں سے پیدا ہوا جائے گی۔ ایک بار آئیے جھوم کر روح کائنات مالک شخصیات نبی کے کون و مقام قانون ساز قانون دام پیغمبر مصطفیٰ کے حضور ادب و احترام کے ساتھ ایک بار آواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ اس شعر سے میں اپنی گفتگو شروع کروں کہ سارے ولیوں میں ہے جن کا رتبہ بڑا، وہ ہے غوث الورا، وہ ہے غوث الورا۔ غوث الورا کانفرنس میں آئے ہیں، اتنے ٹھنڈے مزاج میں آپ مت سنیے، سننا چاہتے ہیں ایک بار مچل کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کر کے بول دیجیے سبحان اللہ، نبی کے نام پر بول دیجیے یا رسول اللہ۔ سارے ولیوں میں ہے جن کا رتبہ بڑا، وہ ہے غوث
ولی غوث بغداد ہیں تاجدار ولی باغ زہرا کی ایک خوبصورت کلی جن سے آتی ہے خوشبوئے مولا علی دیکھنے سے جنہیں یاد آئے خدا وہ ہے غوث الورا وہ ہے غوث الورا شور چوکھٹ پہ آیا ولی بن گیا دوزخی تھا مگر جنتی بن گیا جو بدل کے لکھا لوحے محفوظ کا وہ ہے غوث الورا غوث الورا میں نے سرنامہ کلام کی حیثیت سے جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا رب فرماتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم ان کے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی یاد رکھیں کوئی اتنا بھی کہتا رہے یہ اللہ کا ولی ہے وہ اللہ کا ولی ہے جب ایک ولی کا ڈیفینیشن ہوتا ہے ایک ولی کے حوالے سے جب پریبھاشائیں لوگ بیان کرتے ہیں کہ ولی کہتے کس کو ہے کوئی کہتا ہے ولی ایک متقی کا نام ہے ولی ایک پرہیزگار کا نام ہے ولی ایک عابد کا نام ہے ولی ایک کامل کا نام ہے ولی جسے کوئی خوف نہ ہو اس کا نام ہے لیکن یاد رکھیے کوئی خدا کرتا رہے یہ اللہ کا ولی ہے وہ اللہ کا ولی ہے وہ ولی کوئی نہیں سکتا جب تک رب کے طرف سے پیغام نہ آ جائے یہ نہیں نقل و حرکت یہ نہیں ہم ان کے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی جب تک کہ یہ پیغام رب کی طرف سے نہ آ جائے کہ یہ نہیں ہم ان کے دوست ہیں ہم ان کے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی اس وقت تک وہ اللہ کا ولی ہو نہیں سکتا ہے اور رب کی دوستی کا حال یہ ہے کہ اس کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور اس کے لیے آخرت میں بھی خوشخبری ہے یاد رکھیں یہ آخرت بہت بڑی چیز کا نام ہے قرآن مقدس میں آتا ہے وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا یہ آخرت تمام درجات میں سب سے بڑے درجہ کا نام ہے اور سب سے بڑی فضیلت کا نام آخرت کا ہے یعنی فضل میں سب سے بڑا اگر کوئی ہے تو وہ آخرت ہے اور اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس ولی کو دنیا میں ہی آخرت کی خوشخبری عطا کرتی ہے ہم ان کے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ اور رب کی دوستی کا حال کیا ہے عام دوستی کی طرح رب کی دوستی کا حال نہیں رب جب اپنی دوستی کا اعلان کرتا ہے تو رب فیضان کیا دیتا ہے وہ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي میرا ولی مجھ سے جو چاہتا ہے جو ارادہ کرتا ہے جو مانگتا ہے رب کہتا ہے میں اس کو عطا کیوں نہیں کروں گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ جب میں نے سب اسی کے لیے بنایا رب عطا کیوں نہیں کرے رب فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ یہ جملہ معترضہ کے طور پر ترجمہ کیا جائے تو ترجمہ بنتا ہے ہم اسے عطا کیوں نہیں کریں گے جب سب اسی کے لیے بنایا ہے اب آگے دیکھیے یہ ولی کہتے کس کو ہے
اولیاء، یہ اولیاء یہ ولی کی جمع ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہاں بھی ہے اولیاء، یہ ولی کی جمع ہے. کہیں بھی آتا ان اولیاء الا المتقون، بے شک اللہ کے ولی یہ تقوی والے لوگ ہوتے ہیں، متقی لوگ ہوتے ہیں. یہاں بھی ہے اولیاء، یہ اولیاء ہے کیا؟ یہ ولی کی جمع ہے. اب یہ ولی کہتے کس کو ہے؟ ولی کا ڈیفینیشن ہے کیا؟ تو قاری ثناء اللہ پاک پتی اپنی شہرہ آفاق کتاب تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں ولی کا ڈکشنری ویسے ولی کا 4 معنی ہے. فرماتے ہیں الولی جو اسم من ہو پیمانہ قریب والمحب والصدیق والنصیر. فرماتے ہیں ولی کا ڈکشنری ویسے 4 معنی ہے. ایک معنی قریب کا، دوسرا معنی محب کا، تیسرا معنی صدیق کا، چوتھا معنی نذیر کا. آگے فرماتے ہیں جس کے اندر یہ معنی نہ پایا جائے تو وہ ولی نہیں ہو سکتا ہے. پہلا معنی قرب کا ہو، یعنی ایک بندہ کا رب سے قربت اس طرح ہو جائے کہ دوریاں ساری ختم ہو جائے اور معنی صرف قربت کا ہو. جس کے اندر یہ معنی نہ ہو وہ ولی نہیں ہو سکتا ہے. اب ولی کا دوسرا معنی محب کا ہے، لیکن مصطفیٰ جامع رحمت کی زبان مبارک یہاں خاموش نہیں. پیغمبر فرماتے ہیں ولی کا پہلا معنی، اور وہ حدیث قدسی پڑھیے لا زال یتقرب الیہ بالنوافل. وہ میرا بندہ جو نفلوں کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. کل تک یہ بندہ سجدہ کر رہا تھا، تسبیح پڑھ رہا تھا، سجدہ پہ سجدہ کر رہا تھا، وہ رب مل جائے، رب کی رضا حاصل ہو جائے. کل تک یہ بندہ رب کو بھول رہا تھا، بندے کا مرکز یہ رب تھا. ایک دن ایسا آتا ہے رب کہتا ہے بندہ کل تک تو مجھے ڈھونڈ رہا تھا، کل تک میں تیرا مرکز وقت تھا، اب تو میرا مرکز وقت ہو گیا. اس منزل پر کوئی پہنچتا ہے نا، وہ جو چاہتا ہے اللہ اس کی چاہت کی تکمیل فرما دیتا ہے. یاد رکھنا یہ محب ہونا یہ بہت بڑی بات ہے اور سب کے حصے میں یہ نہیں آتی ہے. اور جب تک یہ معنی نہ پایا جائے زندگی بھر سجدہ کرتا رہے. ہندوستان کی مسجد میں نہیں، وہ چلا جائے مکہ شریف میں اور زندگی بھر سر کو سجدہ میں رکھتے، اور اگر اس کے اندر محب کا معنی نہ پایا جائے تو وہ ولی نہیں ہو سکتا ہے. لیکن قرآن سے پوچھئے گا ولی ہے کیا؟ قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں. کہیں پہ ہوا ان اولیاء الا المتقون، بے شک تقوی والے ہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں. تو کیا ہر تقوی والے کو، ہر متقی کو آپ اللہ کا ولی کہہ دیں گے؟ متقی کا مطلب ہوتا ہے پرہیزگار. آپ اپنے محلے گاؤں سماج میں بھی کہتے ہیں فلاں آدمی بڑا پرہیزگار ہے، فلاں آدمی بڑا تقوی والا ہے، فلاں آدمی بڑا متقی ہے. تو کیا وہ اسے اللہ کا ولی کہہ دیں گے؟ کیا صرف تقوی کی بنیاد پر کوئی اللہ کا ولی ہو جاتا ہے؟ اچھا تقوی والا اسی کو کہتے ہیں نا جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے تو روزہ رکھتا ہے، گالی گلوچ سے دور رہتا ہے، میرا ٹھیلا میں اپنی جگہ نہیں بناتا ہے، ناچ گانا اور تمام منہیات سے بچتا ہے. معاشرے میں ایسے ہی انسان کو تو کہا جاتا ہے بڑا پرہیزگار ہے، یہ بڑا متقی آدمی ہے. تو قرآن کہتا ہے ان اولیاء الا المتقون، بے شک تقوی والے ہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں. کیا ایسے ہر متقی کو آپ اللہ کا ولی کہہ دیں گے؟
اب تقوی کا اصل ماخذ کیا ہے، تقوی کا اصل معنی کیا ہے؟ اب نبی پاک کی بارگاہ میں اصل تقوی ہے کیا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں خلیفہ اول یارغار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں، اور آنے کے بعد دھیرے دھیرے بولتے ہیں، آہستہ آہستہ کلام کرتے ہیں، تدریجاً تدریجاً گفتگو کر رہے ہیں۔ نبی پاک مسکرا مسکرا کر کے فرماتے ہیں ابو بکر اپنی آواز کو بڑھائیے، ابو بکر اپنی آواز کو اونچی کیجئے، ابو بکر مارے خوف کے اپنی آواز کو اونچی نہیں کر رہے ہیں، کیوں؟ ان کے پاس قرآن کی آیت موجود ہے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں سرکار کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی کروں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے سارے اعمال برباد ہو جائیں۔ قرآن کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو، اگر اونچی کرو گے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تیرے سارے اعمال غارت ہو جائیں گے اور تجھے خبر تک نہ ہوگی۔ بار بار کہہ رہے ہیں آواز بڑھائیے، تھوڑی اونچی کیجیے ابو بکر، ہمارے خوف کی آواز اونچی نہیں کر رہے ہیں۔ ابھی محبوب و محب کے درمیان یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ تائیے سدرا بلبلے سدرا جبرائیل امین ایک آیت کریمہ لے کر کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں چہکنے لگے، فرماتے ہیں ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ فرماتے ہیں اے رسول، جو آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، اللہ نے ان کے قلوب کا امتحان ان کے تقوی سے لے لیا ہے، ان کے تقوی سے لے لیا ہے۔ یہاں کون تقوی ہے؟ اسی رسول کا تقوی، محبت رسول کا تقوی، الفت رسول کا تقوی، رسول کے عشق کے سمندر میں ڈوب جانے کا تقوی۔ جس نے یہ تقوی حاصل کیا، قرآن کہتا ہے لہم مغفرۃ واجر عظیم، اس کے لیے مغفرت ہے اور اسی کے لیے اجر عظیم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث الورا کانفرنس، حضرت علامہ مفتی محمد حسین ثقافی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ جب تک کوئی محبت رسول والا تقوی، عشق رسول والا تقوی، الفت مصطفیٰ والا تقوی جب تک حاصل نہیں کرے گا، وہ لاکھ نماز پڑھے، لاکھ روزہ رکھے، لاکھ تسبیح ہلاتا رہے، وہ کبھی اللہ کا ولی ہو نہیں سکتا ہے۔ ولی کا پہلا معنی ہے وہی ہونا۔ اب فرماتے ہیں قاضی سلام اللہ پانی پتی، ولی کا تیسرا معنی دوستی کا ہے، صدیق کا ہے۔ فرماتے ہیں ولی کا چوتھا معنی نصیر کا ہے، یعنی اس کے اندر مدد کرنے کی صلاحیت ہو، تصرف کائنات کا ملکہ حاصل ہو۔ نصیر کا مطلب کیا ہوا؟ ایک بندہ دنیا کے ایک کونے پہ رہے اور دوسرا بندہ اس دھرتی کے دوسرے کونے سے اگر کوئی پکارے تو اس کی پکار کو بھی سنے اور اس کی مدد کرے۔ قاضی سلام اللہ پانی پتی کہتے جس کے اندر یہ معنی نہ ہو وہ ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر یہ معنی نہ ہو، مدد کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو وہ ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ آئیے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں تصرف فی الکائنات کا ملکہ کیسا ہے، مدد کرنے کی صلاحیت کیسے، ذرا وہ دیکھیں۔ حضور غوث پاک سے چند شاگرد بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ سخت ٹھنڈ کے موسم میں ہم لوگ حضور غوث پاک سے پڑھ رہے تھے، کڑاکے کی ٹھنڈک ہے، حضور غوث پاک کمبل اوڑھے ہوئے، کیا بولے بولے اس کا ٹھنڈ تو نہیں ہے نا جو آپ لوگوں کو کمبل کی ضرورت ہے،
ऐसा लग रहा है कि पूरा मजमा इतने ठंडे में आप सुनेंगे। अरे हुजूर गौस से पाक का जिक्र है इतने ठंडे में, मचल करके बोलिए या गौस, या गौस। ऐसे नहीं, पूरा मजमा हाथ उठा करके या गौस, या गौस ऐसे कर रहा था कि हुजूर गौस से पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पढ़ा रहे थे। उन शागिर्दों का बयान है, हम लोगों ने क्या देखा कि अचानक हुजूर गौस पाक का चेहरा सुर्ख हो गया और इस कदर जलाल तारी था कि हम लोग बयान नहीं कर सकते, हम लोग पूछ नहीं सकते। अचानक हमने क्या देखा कि हुजूर गौस पाक ने अपने हाथ को अपने कंबल के अंदर किया और जब कंबल से हाथ बाहर निकाला ना तो हाथ से पानी टपक रहा था, हाथ से पानी टपक रहा था। वो शागिर्दों का बयान है कि हम लोगों में इतनी सकत तो ना थी, इतनी हिम्मत भी ना थी कि उस वक्त हम लोगों से बात से पूछते ये पानी कहां से आ गया। इस सख्त ठंड के मौसम में कंबल के अंदर से ये पानी कैसे आ गया, हम लोग पूछ ना सके। लेकिन उन लोगों ने एक काम किया, अपनी डायरी निकाली, कलम निकाला और वक्त भी लिखा, दिन भी लिखा, तारीख भी लिख लिया उन लोगों ने और डायरी में कर लिया। कुछ दिनों के बाद कुछ लोग आए, समुद्री सफर करने वाले लोग, तोहफा तहरीफ लेकर के आए गौस पाक की बारगाह में। उन लोगों ने कहा हुजूर हम लोग समंदर का सफर करते हैं, महीना महीना दिन तक हो जाता है, हम लोग समंदर का सफर करते हैं। अचानक हम लोगों की कश्ती भाबर में फंस गई एक मरतबा, कोई सूरत न थी कि मेरी कश्ती बाहर आती, लेकिन हम लोग बैक सवार होकर के सब लोग मिल करके कहे या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। तो हम लोगों ने क्या देखा कि समंदर से एक हाथ नमदार हुआ और उस हाथ ने हमारी कश्ती को किनारे पे ला दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। अब उन शागिर्दों ने जब ये वाक़या सुना ना, अपनी डायरी निकाली, लिखा हुआ रोका निकाला, लोगों से पूछा वो दिन बताओ, वो वक्त बताओ, वो तारीख बताओ। जब लोगों ने दिन बताया, तारीख बताया, वक्त बताया, तो वो वही वक्त था जिस दिन गौस पाक अपने कंबल के अंदर से हाथ निकाले तो हाथों से जिसके अंदर ये नसीर का माना ना हो, मदद करने की सलाहियत क्या हो, तो वो वली नहीं हो सकता है। अब ये वली का चार माना बयान करने के बाद फरमाते हैं वली का इस्तिलाह सूफिया में क्या माना है। फरमाते हैं अल वली जो फी इस्तिलाह सूफियत मन काना क़ल्बहु मुस्तग़रक़न फी ज़िक्रिल्लाह ताला ला यसअ फी क़ल्बिही ग़ैरहु वलौ काना अबाहु वअजदाहु व हुवा युहिब्बु इल्ला लिल्लाह व हुवा यब्तसु इल्ला लिल्लाह। फरमाते हैं वली का इस्तिलाह सूफिया में ये माना है कि वो गैर की मोहब्बत से उसका दिल खाली हो गया हो, वो सुख करता हो, अल्लाह अल्लाह करते हुए करता हो और शाम करता हो, अल्लाह अल्लाह करते हुए करता हो। और उसके दिल गैर की मोहब्बत से खाली होने का मतलब ये है कि अगरचे उसका बाबा और दादा भी क्यों ना हो, अगर वो किसी से मोहब्बत करता है अल्लाह के लिए, वह यब्तसु इल्ला लिल्लाह, अगर किसी से दुश्मनी करता है तो अल्लाह। अगर ये माना उसके अंदर न होना तो वो बड़ी नहीं हो सकता है। क्या मतलब, एक बंदा जब निकले, रब की चाहत, रब की तमन्ना, रब की आरज़ू, उसका होना, उसका पाना जब इस मंजिल पर निकलता है तो रब कहता है बंदा आजा, तू मेरा हो गया, मैं तेरा हो गया। अब जब रब की तरफ से ये पैगाम आ जाए ना, तू मेरा हो गया, मैं तेरा हो गया, तो अल्लाह उसकी हर चाहत की तकमील कर देता है। मालूम है, ऐसी ऐसी चाहत जिसके हवाले से अक्ल कबूल ना करे, दिमाग परेशान हो जाए, अक्ल इल्म काम करना बंद कर दे,
صلاحیتیں کم توڑ دے، تحقیق کم توڑ دے، ایسا ایسا کام بندوں کی ذات سے صدور ہو جاتا ہے، انسان حیران ہوتا ہے کیا کوئی بندہ ایسا بھی کر سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن رب کی طرف سے یہ فیضان ہے، دوستی کا فیضان ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ۔ یہ میرا بندہ جو چاہتا ہے، جو اس کے کرتا ہے، میں اسے سب عطا کر دیتا ہوں۔ کیوں نہیں عطا کروں گا جب میں نے سب اسی کے لیے بنایا ہے۔ آپ بار بار سنتے ہیں اسے آدمی کا مرغا ہے، سنا ہے نا جی؟ یہ غوث پاک کا مرغا ہے، مرغا والا واقعہ معلوم بھی ہے، اچھا کبھی ہے۔ اب ذرا دیکھیے جو چاہتا ہے اللہ چاہتوں کی تکمیل کیسے کر دیتا ہے۔ آپ بولیے گا، آپ اور ہم بولیں کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی اللہ کا ولی بولتا ہے، جو بول دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ بزرگوں سے پاک کی بارگاہ میں ایک بڑھیا آئی، اپنے بیٹے کو لے کر کے گھر میں اتنی فراوانی نہیں تھی کہ 2 ٹائم شکم سیر ہو کر کے وہ کھا سکے پی سکے۔ بزرگوں سے پاک کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کو لا کر کے یہ سوچ کر کہ میرا بیٹا بزرگوں سے پاک کی بارگاہ میں وہ رہے گا، یہاں لنگر عام ہے، کھائے گا پیے گا، میرا بیٹا تندرست رہے گا۔ پہلے کی خانقاہیں ایسی تھی جہاں نفس کشی ہوا کرتا، نفس سے مجاہدہ ہوا کرتا تھا، انسان کے اندر کو بدلنے کی کوششیں ہوتی تھی۔ خانقاہوں کا تصور یہ تھا جب خانقاہ میں کوئی آئے تو پہلے جو زندگی تھی آنے کے بعد اس کی زندگی میں انقلاب آ جائے، یہ خانقاہ میں آنے کی برکت ہونی چاہیے۔ بے نمازی تھے، خانقاہ سے جانے کے بعد بھی بے نمازی رہے، جھوٹا تھے، خانقاہ سے واپس ہونے کے بعد بھی جھوٹے رہے، گالی گلوچ کرنے والے تھے، خانقاہ سے پلٹنے کے بعد بھی آپ اسی نہج پر قائم ہیں، تو گویا خانقاہ کی برکت آپ کو نہیں ملے۔ جب وہ بڑھیا اپنے بیٹے کو لے کر کے جاتی ہیں کہ میرا بیٹا یہاں کھائے گا پیے گا تندرست ہو جائے گا، کچھ دن گزرنے کے بعد بڑھیا آتی ہیں، کیا دیکھتی ہیں کہ میرا بیٹا کمزور ہو گیا، نہیں ہو گیا، چہرہ درد ہو چکا ہے اور کونے میں بیٹھ کر کے سوچی ہو چبا رہا ہے۔ اور اتفاق سے غوث پاک کی بارگاہ میں اس وقت مرغا تھا، غوث اعظم مرغا کھا رہے ہیں، ہڈیاں جمع ہے، بڑھیا آ کر کہتی ہے اے غوث پاک یہ تو بڑی ناانصافی ہے، میرا بیٹا سوچی ہو چکا ہے، آپ مرغا کھا رہے ہیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں بڑھیا کو روکو، ہڈیوں کو جمع کر کے کہتے ہیں، ہڈیوں کو جمع کر کے کہتے ہیں بڑھیا دیکھ، بڑھیا دیکھ۔ اب حضور غوث پاک نے کہا قومی بِإِذْنِ اللَّهِ الَّذِي يُحْيِي وَهِيَ رَمِيمٌ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں اے ہڈی تو زندہ ہو جا اس کے حکم سے جو رب ہڈیوں کو زندہ کرنے والا ہے، اگرچہ وہ ہڈی وہی رمیم، اگرچہ وہ ہڈی پوشیدہ ہو چکی ہو، اتنا کہنا تھا کہ ہڈیاں ایک دوسرے سے ملی، اس پر گوشت آیا اور مرغا اٹھ کر کے بھاگنے لگا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں تیرا بیٹا جب اس منزل پر پہنچے گا تو تیرا بیٹا بھی مرغا اس منزل پر پہنچے گا تو تیرا بیٹا مرغا۔ اچھا آپ بھی ایک مرغا لائیے، مرغا تو لاتے ہی ہے نا، نہیں تو کل کرائیے گا، یہ مرغا لائیے، ذبح کیجیے اور پکائیے۔ اب مسلمانوں کے یہاں تو ایک سے ایک آئٹم ہے نا، کہیں کباب ہے، کہیں قورمہ ہے، کہیں سیخ ہے، کہیں اسٹو ہے، ایک سے ایک آئٹم بنانی چاہیے۔ اور مرغا کو ایک دسترخوان پہ لائیے، اور ایک نہیں 1 درجن لوگ دسترخوان کے ارد گرد بیٹھ جائیں گے، اور
लीजिए, हड्डी को जमा कर लीजिए, हड्डी मत खाइएगा। हड्डी ये जिन्नातों की ग़िज़ा है। आज मुसलमान तो हड्डी तक चबा जा रहा है। हड्डी मत खाइएगा, ये जिन्नातों की ग़िज़ा है। आप गोश्त खा लीजिए और हड्डी को जमा कर लीजिए। और एक नहीं, एक दर्जन लोग, सब लोग हाथ उठा लीजिए, हाथों को उठाकर कहिए, अरे मेरा काला मुर्गा उठ जा, अरे मेरा लाल मुर्गा उठ जा, अरे मेरा सफेद मुर्गा उठ जा, अरे मेरा पीला मुर्गा उठ जा। उठेगा। आप कहेंगे मौलाना कयामत के सुख तक कहते रहेंगे ये मुर्गा उठेगा नहीं, लेकिन कुर्बान जाओ गौसे आज़म पर, गौसे आज़म वो है जो गोश्त खा लेते, हड्डी को जमा करके कहते मुर्गा उठ जा, तो मुर्गा उठ करके भागने लग जाता। मैंने कहा मुर्गा, मैं भी तो कह रहा था, गौसे आज़म भी कह रहे थे, मेरे कहने पर तू टस से मस्तक न हुआ, गौसे आज़म के कहने से तू उठ करके भागने लगा, तो मुर्गा जवाब देगा मौलाना तू भी कह रहा था, गौसे आज़म भी बोल रहे थे, लेकिन तेरे बोलने में, गौसे आज़म के बोलने में आसमान जमीन का फर्क था। तू बोल रहा था तो ज़बान भी तेरी थी, ताकत भी तेरी थी, तू बोल रहा था ज़बान भी तेरी थी, ताकत भी तेरी थी, गौसे आज़म बोल रहे थे तो ज़बान गौसे आज़म की थी और ताकत परवरदिगार ताकत परवरदिगार आलम की थी। अब जो बंदा कहता है ज़बान से निकाल देता है तो हो जाता है। एक और नौजवान है उससे ताकि रहेगा क्या फैजान अता करता है। वैसे 5 बार में एक नौजवान आया, कहा मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया है और मैंने अपने अब्बा को ख्वाब में देखा है। मेरे अब्बा ने मुझसे वसीयत की है कि बेटा सुबह सवेरे उठना और गौसे पाक की बारगाह में जाना और उनसे कहना कि मैं आज कब्र के अज़ाब में मुब्तला हूं। उनसे कहना मेरे लिए दुआ कर दे ताकि कब्र के अज़ाब से छुटकारे की ज़मानत मिल जाए। गौसे पाक की बारगाह में उस नौजवान ने कहा है, मेरे अब्बा ने ये वसीयत की है, दुआ फरमा दीजिए हुजूर कि मेरे अब्बा को कब्र के अज़ाब से छुटकारे की ज़मानत मिल जाए। गौसे पाक फरमाते हैं, ये बता क्या तेरा बाबा कभी मुझसे मुसाफा किया है? बोल मुझे सुभान अल्लाह। क्या तेरा बाबा मुझसे कभी मुसाफा किया है? अगर मुसाफा किया होगा मैं कब्र के अज़ाब से छुटकारे की ज़मानत देता हूँ। नौजवान का चेहरा नीचे हो गया, कहा ये नहीं मालूम कि मेरे बाबा ने आपसे मुसाफा किया या नहीं किया। फिर फरमाते हैं गौसे पाक, ये बता क्या तेरा बाबा कभी मेरे वाज की महफिल में आया है? अगर वाज की महफिल में आया होगा ना, मैं उसे कब्र के अज़ाब से छुटकारे की ज़मानत देता हूँ। क्या मतलब कि गौसे पाक की महफिल हो, गौसे पाक का जिक्र हो रहा हो और जिक्र में आने वाला भी बरकतों से नौजवान का चेहरा नीचे हो गया। कहा ये नहीं मालूम कि मेरे बाबा आपके चेहरे की ज़ियारत की या नहीं की, नहीं मालूम। फिर गौसे आज़म फरमाते हैं, ये बता क्या तेरा बाबा कभी मेरे चेहरे की ज़ियारत की है? अगर देखा होगा मैं उसे कब्र के अज़ाब से छुटकारे की ज़मानत देता हूँ। क्या मतलब? अगर कहीं पे कोई अल्लाह का वली हो, अगर कोई बंदा वली का चेहरा देख ले तो भी बरकतों से नहीं जाएगा। भगवान का चेहरा फिर नीचे आ जाएगा। ये भी नहीं मालूम कि मेरे बाबा ने आपके चेहरे की ज़ियारत की या नहीं की, नहीं मालूम। फिर गौसे आज़म फरमाते हैं, ये बता। इस जुमले पे तो मैं डिमांड करूंगा, वो चल के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। गौसे आज़म फरमाते हैं, ये बता क्या तेरा बाबा मेरे लंगर खाने से कभी खाना खाया है? अगर लंगर खाया होगा कब्र के अज़ाब से छुटकारे की ज़मानत देता हूँ। मेरे भाई 5 स्टार होटल के खाने में वो बरकत नहीं है जो बुजुर्गों के लंगर में बरकत।
नौजवान का चेहरा फिर नीचे आ गया। कहा ये भी नहीं मालूम कि मेरे बाबा ने आपके लंगर खाने से कभी खाना खाया या नहीं खाया। फिर वो से आदम फरमाते हैं कि ये बता, जब तेरा बाबा कभी मेरे मदरसे की गली से गुजरा है, अगर गुजरा होगा कब्र के अजाब से छुटकारे की जमानत देता हूं। नौजवान का चेहरा मुस्कुरा गया। एक बार आपने भी मुस्कुरा करके बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मुस्कुरा करके, मुझसे भी नहीं, मचल करके बोल दीजिए सुभान अल्लाह। नौजवान का चेहरा मुस्कुरा गया। कहा गौसे आजम, ये तो नहीं मालूम कि मेरे बाबा ने आपको देखा या नहीं देखा, ये भी नहीं मालूम मुस्तफा किया या नहीं किया, ये भी नहीं मालूम लंगर खाने से खाना खाया या नहीं खाया। लेकिन ये अच्छे से मालूम है कि जब मैं छोटा था ना, मेरा बाबा मेरी उंगली को पकड़ करके आपके मदरसे की गली से गुजारा था। ये अच्छे से मालूम है। इतना सुनना था कि गौसे आज़म मिंबर पर तशरीफ ले गए और फरमाते हैं कि जमाना वालों अब्दुल कादिर का ऐलान सुनो, और ये ऐलान और ये फैजान सिर्फ इस नौजवान के बाप के लिए नहीं है, बल्कि क़यामत तक के इंसान के लिए है। फरमाते हैं जो कोई ईमान की हालत में मेरे मदरसे की गली से गुजरेगा, मैं उसे कब्र के अज़ाब से छुटकारे की नारे तकबीर, मोहब्बत से और मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने गाजीपुर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहा जो भी मेरे मदरसे की गली से ईमान की हालत में गुजरेगा, मैं उसे कब्र के अज़ाब से छुटकारे की ज़मानत देता हूँ। गौसे आज़म फरमाते हैं, गौसे आज़म फरमाते हैं कि इस जमीन पर मेरे मुरीदों के सरों पर मेरा हाथ ऐसा ही है जैसे कि जमीन पर आसमान छाया हुआ है। फरमाते ही जगह गौसे आज़म कि मैं दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे हाथ की हथेली पे राई का दाना मौजूद हो। मैं ऐसे देखता हूँ। नबी पाक फरमाते हैं मैं पूरी मखलूक को मैं ऐसे देखता हूँ जिस तरह हाथ की हथेली है। कोई कह सकता है हुजूर नबी के करीब इतने बड़े बड़े, ये हथेली भर में दुनिया को देखते हैं। और गौसे आज़म फरमाते हैं इस हथेली पे राई का दाना हो, उस दाने के बराबर में मैं दुनिया को देख लेता हूँ। एक तरफ है नबूवत और एक तरफ है विलायत। हथेली भर में पैगंबर आज़म देखते हैं, गौसे पाक एक राई के दाने के बराबर में देखते हैं। तो फरमाते हैं राई का दाना हथेली पे रखो, ऊपर का हिस्सा नजर आता है, नीचे का हिस्सा नीचे से अटैच है। फरमाते हैं ऊपर जहां तक दिखता है वहीं तक विलायत काम करती है, और नीचे भी काम करे ऊपर भी काम करे तो नबूवत काम ये है गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला। गौसे पाक वो है जब मदरसा पहुंचते हैं उस्ताद ने कहा कुरान पढ़िए। ये शुरू किया है बिस्मिल्लाह से, 17 पारा तक कुरान सुना दिया। कितना पारा तक? 17 पारा तक, 17 पारा तक हाफिज़ कुरान होकर के हुजूर गौसे पाक धरती पे तशरीफ लाए हैं। बचपन की जिंदगी का हाल ये है, रास्ते से गुजरते थे तो रास्ते से आवाज आती थी कि लोगों रास्ता छोड़ लो, अल्लाह का वली जा रहा है। अगर मकतब पहुंचते थे तो मकतब में बच्चे बैठे हो तो कोई कहने वाला कहता है, तो फिर आदम फरमाते हैं मैं पहुंचता था तो कोई कहने वाला कहता था कि बच्चों जगह दे दो, वक्त का से बात है। इतना बड़ा फैजान, इतना बड़ा इनाम बड़ी आसानी से नहीं मिलता है, बड़ी आसानी से नहीं। उसके लिए मुजाहिदा करना पड़ता है, जलाना पड़ता है, अपने अंदर को जलाना पड़ता है, अक्ल और दिमाग को खौलाना पड़ता है, नफ्स को कुचलना पड़ता है, तब जाकर के अल्लाह ये इनाम से नवाजता है। हुजूर से पाक का
صرف ایک مجاہدہ بیان کروں نا، یہ پیتا ختم ہو جائے. ایک مجاہدہ سنو. غوث الاعظم فرماتے ہیں میں نے زندگی کے 5 سال ایسے گزارے. کتنے سال بچا؟ 5 سال ایسے گزارے ہیں. فرماتے ہیں جب پہلا سال مجاہدہ کا آیا نا تو میں نے ٹھوس غذاؤں کو کھانا چھوڑ دیا. پورا 1 سال صرف پانی پر گزارا کیا ہے. فرماتے ہیں زندگی کا جب دوسرا سال آیا تو فرماتے ہیں میں پانی کو چھوڑا اور پورا سال ٹھوس غذا کھا کر کے گزارا ہے. فرماتے ہیں جب زندگی کا تیسرا سال آیا نا فرماتے ہیں پانی کو بھی چھوڑا، ٹھوس غذاؤں کو کھانا بھی چھوڑا. فرماتے ہیں پھر میں کھاتا کیا تھا تو فرماتے ہیں کبھی گھاس کو چبا لیتا، کبھی درخت کے پتوں کو چبا لیتا تھا. اس طرح میں نے مجاہدہ کے تیسرے سال کو گزارا ہے. فرماتے ہیں کہ جب زندگی کا چوتھا سال آیا تو فرماتے ہیں میں نے گھاس اور پتوں کو کھانا بھی چھوڑا، ٹھوس غذاؤں کو کھانا بھی چھوڑا، پانی کو پینا بھی چھوڑا. فرماتے ہیں میں کھاتا کیا تھا. فرماتے ہیں میں وہ کھانا کھاتا تھا جس کھانا کو اللہ کی مخلوق پھینک دیتی تھی، کوئی نہیں کھاتا تھا. میں اپنے نفس کو مارنے کے لیے میں وہ کھانا کھایا کرتا تھا. فرماتے ہیں زندگی کا یہ 4 سال میں نے ایسے گزارا ہے. پھر فرماتے ہیں جب زندگی مجاہدہ کا یہ 5واں سال آیا نا یہ مکمل میں نے ارادہ کر لیا، یہ عزم مصمم کر لیا کہ جب تک میرا رب نہیں کھلائے گا میں نہیں کھاؤں گا. فرماتے ہیں جب تک میرا رب نہیں کھلائے گا میں نہیں کھاؤں گا. نہ پانی نہ ٹھوس غذا نہ درخت کا پتا نہ مخلوق کے پھینکے ہوئے کھانے میں کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک میرا رب نہیں کھلائے گا. غوث الاعظم فرماتے ہیں میرے بغیر کھائے پیے 2 دن 5 دن 7 دن 20 دن مہینہ دن گزر جاتا. ایسا لگتا کہ زندگی کی دوری ختم ہو جائے گی، ایسا لگتا نفس ہستی رک جائے گی، ایسا لگتا سانسیں ختم ہو جائے گی، ایسا لگتا دل کا دورہ بند ہو جائے گا، ایسا لگتا زندگی ختم ہو جائے گی. آسمان سے کھانا اتر رہا ہے، آسمان سے کھانا اتر رہا ہے اور کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے اے عبد القادر تو بندہ ہو کر جو تم نے کیا وہ تیرا حق تھا، میں خدا ہوں تیرا رب ہوں. اور فرماتا ہے عبد القادر قسم ہے وہ کھانا کھا لے. عبد القادر فرماتے ہیں تب میں وہ کھانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فرماتے ہیں جب کھانا آسمان سے اترتا تھا کوئی کہنے والا کہتا تھا عبد القادر قسم ہے یہ کھانا کھا لے. تب میں کھانا کھاتا تھا. اب ذرا دلیل سنو. حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت اسی کی نقش نگاری کرتے ہوئے یہ شعر ملاحظہ فرماتے ہیں کہ قسم دے دے کر کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ ہے چاہنے. پیارا اللہ ہے چاہنے والا تیرا. جب مجاہدہ کوئی اس طرح کرتا ہے، جب اس طرح اپنے نفس کو کچلتا ہے، تب جا کر کوئی غوثیت کے مقام پر پہنچتا ہے. پھر وہ جو چاہتا ہے اللہ اس کی چاہت کی تکمیل فرما دیتا ہے. اس لیے بندوں سے جو جڑیے، بڑیوں کا عرض کیجیے، بڑیوں کا وسیلہ تلاش کیجیے، بڑیوں کے ساتھ ہو جائیے. دیکھیے گا کہ کس کا مدرسہ کتنا بڑا ہے، کس کی کتنی بڑی بلڈنگ ہے، کن کے کتنے مدرسے میں مولانا ہے، کتنی بڑی لائبریری ہے، کتنی بڑی کتاب ہے. یہ مت دیکھیے گا، یہ مت دیکھیے گا. وہاں محققین ہے، وہاں تحقیق کا کام ہوتا ہے، ہزار لڑکے رہتے ہیں. بلڈنگ دیکھ کر کے مت جائیے گا بلکہ اسی مدرسہ میں جائیے گا. جس مدرسہ میں آپ کو دیکھنا ہے اس مدرسہ میں جانا ہے. جس مدرسہ میں غوث اعظم ہو، غریب نواز ہو، وقتوں میں سمنا ہو، وقتوں میں بہاری ہو، سرکار فلکاہی ہو، حضرت اعلیٰ حضرت فاضل
ومن یہتدی، پڑھیے سورہ کہف، رب فرماتا ہے ومن یہتدی فہو المہتدی ومن یضللہ فلن تجد لہ ولیا مرشدا۔ فرماتے ہیں جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے نا وہ ہدایت پا جاتا ہے، اور جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے فلن تجد لہ ولیا مرشدا، گمراہوں کی پہچان ہے فلن تجد لہ ولیا مرشدا، نہ اس کے پاس نہ کوئی ولی ہوگا نہ کوئی اس کے پاس نہ کوئی ولی ہوگا نہ کوئی مرشد ہوگا۔ اب دیکھنا ہو کون ہدایت یافتہ ہے اور کون گمراہ ہے تو دیکھ لینا، جس کی زندگی میں، جس کے بیان میں، جس کی تقریر میں، جس کی تحریر میں ولی ہے یا نہیں ہے، غوث اعظم ہے یا نہیں ہے، اعلیٰ حضرت ہے یا نہیں ہے، مختوم اشرف، مختوم سنگا، مختوم بہاری، حضرت نظام الدین اولیاء بابا قطب الدین ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو وہی فرقہ ناجی ہے، وہی فرقہ جنتی ہے، اور اسی کو اہل سنت والجماعت کہنے کا حق اسے کہنے کا حق ہے۔ کیا ملتا ہے جس کے پاس ولی ہوتا ہے، مرشد ہوتا ہے؟ کچھ لوگ سوچتے ہیں ہاتھ پر ہاتھ لے کے کرتے ہیں بھائی یہ لوگ، کیا یہ بیعت کرنے سے ملتا ہے کیا بھائی؟ اب ذرا سا دیکھیں کوئی اپنے پیر کے ہاتھ پہ ہاتھ دیتا ہے، جھوٹ سے توبہ کرتے نہیں کرتا ہے، گالی گلوچ سے توبہ کرتا ہے نہیں کرتا ہے، اپنی زندگی میں انقلاب لانے کی کوشش کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ کرتا ہے نا۔ یہ تو ضرور وعدہ کرتا ہے کہ پیر صاحب کے ہاتھ پہ ہاتھ دیا ہے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ حضور مفتی اعظم ہند کا نام سنا ہے؟ حضور مفتی اعظم ہند کے بارگاہ میں ایک نوجوان آیا، کہا کہ میں نے خواب دیکھا تھا، میں نے خواب دیکھا اور خواب میں نے غوث اعظم کو دیکھا، اور میں نے غوث پاک سے کہا تھا مجھ کو مرید کر لیجئے۔ غوث اعظم نے کہا تو ہے کہاں کا؟ انہوں نے کہا میں انڈیا کا ہوں۔ غوث اعظم نے کہا میں تو اپنا نائب بنا کر کے بریلی میں مفتی اعظم ہند کو بنا دیا ہو، جاؤ تو ان سے مرید ہو جاؤ۔ اب غوث پاک حضرت مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں آیا، آنے کے بعد مرید ہونے کے لیے آیا، ہاتھ پر ہاتھ دیا، دینے سے پہلے دیا ہاتھ دینے کے بعد کہا حضور مفتی اعظم ہند بولو آج سے جھوٹ نہیں بولیں گے، بولو آج سے نماز نہیں چھوڑیں گے، بولو میرے ٹھیلے میں جگہ نہیں بنائیں گے۔ یہ اقرار کر لیا، وعدہ کر لیا، اب فرماتے ہیں یہ بولو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ کر دیا۔ بڑا تیز تھا، کہا حضور ابھی وعدہ کیا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، یہ دیکھ رہا ہوں یہ تو ہاتھ آپ کا ہے، یہ تو مفتی اعظم کا ہاتھ ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں بولو غوث اعظم کے ہاتھ پر ہاتھ دیا، ابھی جھوٹ سے ابھی بھی وعدہ کیا ہوں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں جھوٹ بولوں تو کیسے بولوں؟ بار بار کہتے ہیں مفتی اعظم بولو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ پہ دیا، وہ کہتا ہے میں نے اپنا ہاتھ مفتی اعظم کے ہاتھ پہ دیا، پھر فرماتے ہیں بولو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ پہ دیا، وہ مرید کہتا ہے میں نے اپنا ہاتھ مفتی اعظم کے ہاتھ پہ دیا۔ اتنا سننا تھا غوث اعظم فرماتے ہیں اپنی آنکھ کو بند کرو، آنکھوں کو بند کیا، تھوڑی دیر گزرنے کے بعد کہتے ہیں اب ذرا آنکھ کھولو، آنکھ کھولا تو وہی چہرہ دیتا جو خواب میں غوث اعظم کا چہرہ دیتا۔ نعرہ تکبیر، محبت سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث الاعظم، فیضان غوث الاعظم، غوث الورا کانفرنس، حضرت علامہ مفتی غلام حسین ثقافی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہوتا ہے ولیوں کا مقام، یہ ہوتا ہے مرشد اور پیروں کا مقام۔ بہت اچھے، واہ واہ واہ۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، الٹے ہی چال چلتے ہیں
دیوانگان عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. اس قدر کام آتی ہے. ذرا وہ دیکھیے آخری بات ایک حدیث بات ہے. کل میدان محشر میں ایک شخص ایسا ہوگا جس کے اعمال کم کیے گئے ہوں گے, نیکیاں کم ہوگی, برائیاں زیادہ, اور یہ کلیئر ہو چکا ہوگا یہ جنت میں جانے کے لائق نہیں ہے. فرشتے گھسیٹتے ہوئے لے کر کے جا رہے ہوں گے. اتنا ہی میں پروردگار جبرائیل امین کو بھیجے گا اور فرمائے گا اے جبرائیل جا کر کے اس بندہ سے پوچھ حل اکلا مال علماء حل اکلا مال علماء المائدہ قط فی الدنیا فاکثر له الجنہ. جا کر کے پوچھ کیا اس نے کبھی دنیا میں کسی عالم کے ساتھ دسترخوان میں بیٹھ کر کے کھانا کھایا ہے؟ اگر کھایا ہوگا میں اسے جنت کی بچا دوں. حضرت جبرائیل امین آگے آگے پوچھتے ہیں حل اکلا مال علماء الدنیا قط. کیا تو نے کسی عالم کے ساتھ کبھی دنیا میں بیٹھ کر کے کھانا کھایا ہے؟ مجھے کھانا نصیب ہوا ہے؟ اس نے کہا میں تو کبھی کسی عالم کے ساتھ نہیں کھایا. حضرت جبرائیل امین پلٹیں گے جا کر کے کہیں گے اے پروردگار عالم وہ کبھی کسی عالم کے ساتھ کبھی کھایا ہی نہیں. سے حضرت جبرائیل امین جب کہیں گے وہ کبھی کھایا ہی نہیں, پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا اے جبرائیل اذهب الى مرۃ الثانیہ, دوسری مرتبہ پھر جا اور جا کر کے پوچھ حل جلس مال علماء فی الدنیا قط. جا کے پوچھ کیا کبھی کسی عالم کے ساتھ دنیا میں اسے بیٹھنا نصیب ہوا ہے؟ فاکثر له الجنہ. پھر بھی میں اسے معاف کرنے کے لیے تیار. جبرائیل امین آئیں گے کہیں گے کیا تو نے کبھی کسی عالم کے ساتھ دنیا میں کبھی بیٹھا ہے؟ اگر بیٹھا ہوگا پروردگار عالم کی طرف سے تیرے جو مغفرت کا پروانہ ہے وہ کہے گا میں تو دنیا میں کسی عالم کو کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا, کبھی میں کسی عالم کے ساتھ بیٹھا ہی نہیں. حضرت جبرائیل امین پلٹیں گے جا کر کے عرض کریں گے پروردگار سے یا پروردگار عالم اس نے کبھی کسی عالم کے ساتھ دنیا میں بیٹھا ہی نہیں. رب فرمائے گا اذهب الى مرۃ الثالثہ. جبرائیل امین تیسری مرتبہ پھر جا, تیسری مرتبہ پھر جا اور جا کر کے پوچھ حل احببت مال علماء فی الدنیا قط. جا کر کے پوچھ کیا اس نے دنیا میں کبھی کسی عالم کے ساتھ محبت کیا ہے؟ اگر محبت کیا ہوگا فاکثر له الجنہ, اسے معاف کرنے کے لیے کہیں گے کیا تم نے کبھی دنیا میں کسی عالم کے ساتھ کبھی محبت کیا ہے؟ وہ کہے گا ہم نے کبھی کسی عالم کے ساتھ محبت نہیں کی. پلٹیں گے اور عرض کریں گے پروردگار وہ دنیا میں کبھی کسی عالم کے ساتھ محبت نہیں کیا ہے. پروردگار ارشاد فرمائے گا جبرائیل اذهب الى مرۃ الرابعہ, چوتھی مرتبہ پھر جا اور جا کر کے پوچھ حل سکنا مکانا الذی یسکن فیہ العالم. جا کر کے پوچھ کیا کبھی وہ کسی مکان میں ٹھہرا ہے جس مکان میں کوئی عالم دین رہتا ہو؟ فاغفر له الجنہ, میں اسے بخشنے کے لیے تیار ہوں. کیا مطلب ہے؟ خانقاہوں پہ جاتے ہیں تو جانے سے ایسا نہیں ہے آپ کو برکتیں نہیں ملتی ہے. خانقاہ ہونا چاہیے وہاں اللہ کے مقرب بندے, اللہ کے مقرب بندے اور قوم کا عالم دین ہوتا ہے. عالم دین کے مکان میں اگر ٹھہر گئے تو اللہ برکتوں سے محروم کرے گا. اللہ برکتوں سے محروم نہیں کرے گا. آپ نے کہا کہ میں کسی ایسے مکان میں ٹھہرا ہی نہیں جس مکان میں کوئی عالم دین رہتا ہوں. پروردگار نے کہا اے جبرائیل اذهب الى مرۃ الخامسہ, پانچویں مرتبہ پھر جا اور جا کر کے پوچھ حل سمیت بلدا الذی یشبہہ باسم العالم. جا کر کے پوچھ کیا اس نے کسی اپنے بیٹے کا نام کسی عالم کے نام پر رکھا ہے؟ اگر کسی عالم کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھا ہوگا فاغفر له الجنہ, اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. تو جس کا نام غلام غوث ہے, غلام خواجہ ہے, غلام حسین ہے, جس کا نام کمال حسین ہے,
یہ بڑے بڑے شہدائے اسلام، صحابہ کرام، اولیاء کرام، اغواث و اقطاب کے نام کے ساتھ جس نے اپنے بیٹے کا نام رکھ دیا ہے، قسم خدا کی کل قیامت کے دن وہ برکتوں سے محروم نہیں رہے گا۔ آگر کے جبرائیل امین کہتے ہیں کیا تو نے اپنے کسی بیٹے کا نام کسی عالم کے نام پر رکھا؟ نہیں رکھا۔ پروردگار ارشاد فرمائے گا ان سب مرت السادسہ 64 بار گر جا اور جا کر کے پوچھ هل احببت رجلا الذي يحببه به العالم، جا کر کے پوچھ کیا وہ کسی ایسے شخص سے محبت کیا، وہ شخص کسی عالم سے محبت کرتا ہو؟ اگر وہ ایسے شخص سے محبت کیا ہوگا میں اسے بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آ کر کے کہتے ہیں کیا تیرا کوئی دوست ایسا ہے جو تیرا دوست کسی عالم کے ساتھ محبت کرتا تھا؟ چہرہ مسکرا گیا، کہا میرا ایک دوست تھا جو بڑی عالم سے محبت کرتا تھا، عالموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کا رہتا تھا، عالموں کے ساتھ ہم کلام ہوا کرتا تھا، عالموں کے ساتھ گفتگو کیا کرتا تھا، عالموں کو دیکھتا تھا اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا، بڑی عظمت و وقار کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آتا تھا۔ میرا ایک دوست ایسا تھا، اتنا سننا ہوگا پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا اہل محشر سے، اہل محشر سن لو، اہل محشر سن لو، آج اس بندے کی بخش صرف اس کے لیے ہو رہی ہے ایک عالم کے دوستی کی وجہ سے اللہ معاف کر رہا ہے۔ میرے بھائی یہ ایک عالم کی محبت کا حال ہے، ایک عالم کی محبت کا یہ حال ہے، اور جو کسی ولی سے جڑ گیا ہو، ولی سے چمٹ گیا ہو، ولی سے اپنا دامن ملا لیا ہو، ولی کا وسیلہ ڈھونڈ لیا ہو، پھر اس کی بخشش کا عالم کیا ہوگا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، رب فرماتا ہے لوگوں اپنے آپ کو ان کے ساتھ چمٹا لو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارا کرتے ہیں۔ اپنے رب کو کچھ لوگ کہتے ہیں رب کو چھوڑ کر کے ولی کے پاس کیوں جاتا ہے، یہ شرک ہے، ولی اللہ سے مانگو غیر اللہ سے مت مانگو۔ کوئی لوگ کہتا ہے، میں کہتا ہوں قرآن کہتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے لوگو اپنے آپ کو اپنے نفس کو ان کے ساتھ کر لو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارا کرتے ہیں۔ صبح و شام رب کو پکارنے والوں میں غوث اعظم کی ذات ہے، غریب نواز کی ذات ہے، مختوم اشرف کی ذات ہے، حضرت بابا علاء الدین کی ذات ہے، مختوم جہاں کی ذات ہے، حضرت بابا علاء الدین کی ذات ہے، بابا قطب الدین کی ذات ہے، بابا نظام الدین اولیاء کی ذات ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی ذات ہے، کہ صبح و شام اپنے رب کو پکارا کرتے ہیں۔ میں نے کہا پروردگار دیتا ہے تو، کھلاتا ہے تو، مارتا ہے تو، چلاتا ہے تو، رزق دیتا ہے تو، ولی کے پاس کیوں بھیجتا ہے؟ رب کہتا ہے بندہ ولی کے پاس جائے گا نا تو میرے پاس آنے کے لائق بنے گا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس شعر سے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں کہ سنا ہے مرتے نہیں ہیں خدا والے، یہ شان دنیا میں رکھتے ہیں مصطفیٰ والے۔ سبحان اللہ۔